اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون صدق اللہ العظیم۔ قابل صد کرام و تکریم علماء کرام، مشائخ اعظام، گرامی قدر سامعین، وفاق المدارس عربیہ پاکستان کے صدر حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر صاحب دامت برکاتہم کی طرف سے اور ناظم اعلیٰ وفاق المدارس حضرت مولانا قاری محمد حنیف جالندری صاحب کی طرف سے نیابتاً اور اپنی طرف سے اصالتاً آج میں اس افسوس کے موقع پر یہاں حاضر ہوا ہوں۔ حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ سے اور اس پورے خاندان سے سال ہا سال سے ایک عقیدت، محبت، احترام اور مودت کا تعلق ہے۔ میں سالہ سال سے یہاں حاضری دیتا رہا، جبوڑی میں بھی اور پھر اس کے بعد یہاں بھی۔ آج پہلی حاضری ہے کہ میں یہاں آیا اور دروازے پر شاہ عبدالعزیز مسکراتے چہرے کے ساتھ موجود نہ تھے، ورنہ جب بھی میں پہنچتا وہ مسکراتا چہرہ یہاں موجود ہوتا۔ آج ہم سارے مغموم ہیں کہ ممبر موجود ہے لیکن خطیب چلا گیا، درسگاہ موجود ہے لیکن وہ علم کے موتی بکھیرنے والا چلا گیا، ختم نبوت کا سٹیج موجود ہے لیکن وہ ختم نبوت کے عقیدے کا تحفظ کرنے والا مبلغ ہم سے رخصت ہو گیا۔ آج جمعیت علماء اسلام کے حضرات موجود ہیں، حضرت شاہ صاحب، ہمارے مفتی کفیت اللہ صاحب، لیکن وہ ایک عظیم سپوت اسلامی نظام کا داعی وہ ہم سے رخصت ہو گیا۔ لیکن میرے دوستو، یہ اللہ کے فیصلے ہیں اور یوں رخصت ہوا، معلوم یہ ہوتا ہے گویا وہ سارے کام مکمل کر کے گئے۔ پچھلے مہینے یہاں تعمیر کی تکمیل کا پروگرام ہوا، میں اس میں حاضر ہوا، سارے کمرے انہوں نے دکھائے۔ کیا معلوم تھا کہ آج یہ باغباں آخری دفعہ یہ باغ دکھا رہا ہے۔ آج وہ ہم سے رخصت ہو گئے، اللہ رب العزت کے فیصلے ہیں۔ لیکن اس موقع پر یہ غم، جیسے پہلے کہا جا چکا ہے، صرف حضرت شاہ صاحب کے خاندان کا غم نہیں، بلکہ یہ غم اس خطے کے سارے مسلمانوں کا، تمام علماء کا، ساری جماعتوں کا، بلکہ پاکستان کے سارے مسلمانوں کا یہ غم ہے۔ یہ اللہ کے فیصلے ہیں، کہو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس موقع پر میں وہی کہوں گا جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لخت جگر حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال پر امت کو تعلیم دیتے ہوئے فرمایا تھا، ان القلب یحزن والعین تدمع ولا نقول الا ما یرضی ربنا انا بفراقک یا ابراہیم المخزونون۔ دل غمگین ہے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، لیکن زبان سے وہی بات نکلے گی جس سے رب راضی ہوگا۔ ابراہیم تیری جدائی پر ہم غمگین ہیں۔ آج میں بھی یہی کہتا ہوں، شاہ عبدالعزیز ہم تیری جدائی پر غمگین ہیں، دل بھی غمگین ہے، آنکھیں بھی اشکبار ہیں، لیکن جیسے حضرت مفتی کفیت اللہ صاحب فرما رہے تھے، آپ یہ عزم کریں کہ ہم انشاءاللہ ان کے مشن کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ بے شک ہمارے مخدوم حضرت مولانا غلام نبی شاہ صاحب رحمہ اللہ کے لیے اس بڑھاپے میں بہت بڑا صدمہ ہے، لیکن ایک بات میں ہمیشہ عرض کیا کرتا ہوں، جب 2005 کے زلزلے میں حضرت مولانا اویس صاحب رحمہ اللہ، ہمارے محبوب شاگرد، وہ شہید ہوئے، حضرت قاضی صاحب دامت برکاتہم نے ایک جملہ کہا تھا، میں کئی جگہ پر جلسوں میں بھی ذکر کرتا ہوں۔ قاضی صاحب نے فرمایا، یہ عمر ایسی ہے میری کہ میں اس امید میں تھا کہ میرا بیٹا اویس میرے جنازے کو کندھا دے گا، لیکن مجھے اس کے جنازے کو کندھا دینا پڑ گیا۔ لیکن انہوں نے فرمایا، جب میں نے اپنے دل پر نظر کی تو میرا دل آج بھی دین کی سربلندی اور کام کے لیے چٹان کی طرح مضبوط ہے۔ ہمارے اکابر نے ان صدموں کو برداشت کیا۔ یہ بہت بڑا صدمہ ہے، سب کا صدمہ ہے، لیکن عزم کریں، نیت کریں، انشاءاللہ اس مشن کی ہم تکمیل کریں گے انشاءاللہ۔
اس گلشن کی بہاروں میں ہم ان کے پورے خاندان شاہ عبد القادر صاحب اور ان کے تمام عزیزوں کے ساتھ ہم انشاءاللہ پورا تعاون کریں گے انشاءاللہ، اور جس مقصد کے لیے انہوں نے ساری زندگی لگائی، دین کی سربلندی کے لیے، ہمارا جینا اور مرنا انشاءاللہ دین کے لیے ہوگا۔ اور جیسے مفتی صاحب فرما رہے تھے، یہ مساجد انشاءاللہ آباد رہیں گی، قیامت کی صبح تک آباد رہیں گی۔ ہم نے کل راولپنڈی اسلام آباد کے علماء نے 53 علماء نے ایک نمائندہ اجلاس کیا، آج کراچی میں بھی اجلاس ہوا، ہم نے اس میں بھی یہی کہا، یہ حفاظتی تدابیر اور یہ احتیاطی تدابیر دین اسلام کی تعلیم ہے، علماء نے اختیار کی ہیں، کر رہے ہیں، کریں گے انشاءاللہ، لیکن سب سے بڑی حفاظتی تدبیر یہ اللہ کے سامنے سر جھکانا ہے، اس لیے کہ دعا سے وہی ہوگا جو میرا رب چاہے گا، حفاظتی تدابیر سے وہی ہوگا جو رب چاہے گا۔ تو اگر مارکیٹوں کا کھولنا، اگر بینکوں کا کھولنا، اگر پولیس لائنوں میں ملازمین کا موجود ہونا، دفتروں میں سرکاری ملازمین کا کام کرنا، فیکٹریوں میں ورکروں کا کام کرنا، یہ ہماری انتظامی اور معاشی ضرورت ہے، تو اللہ کے گھر میں سر جھکانا یہ ہماری ایمانی ضرورت ہے، یہ ہماری دینی ضرورت ہے، اور یہ شفا کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، نماز میں شفا ہے۔ ابو ہریرہ پیٹ کے بل لیٹے ہوئے ہیں، آپ تشریف لائے، ابو ہریرہ کیا ہوا؟ حضور بیمار ہوں، پیٹ میں درد ہے، فرمایا ابو ہریرہ اٹھ نماز پڑھ، نماز کے اندر شفا ہے، نماز میں شفا ہے، قرآن میں شفا ہے، سورہ فاتحہ میں شفا ہے، اور یہ سب سے بڑا سبب ہے، اور انشاءاللہ اس سبب کو ہم اختیار کیے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ کریں گے۔ اس لیے کسی صورت میں اس احتیاطی تدابیر کے ساتھ نمازیں ہوں گی، کوئی تحدید نہیں ہوگی، حی علی الصلاۃ کی آواز لگا کر، اور پھر ہم دروازے نہیں بند کر سکتے، ہم دروازے نہیں بند کر سکتے، اور یہ جنگ ہم نے کرونا کے خلاف لڑنی ہے، علماء اور مدارس کے خلاف نہیں لڑنی، اس کو طے کریں، اور انشاءاللہ علماء اور اکابر کے فیصلے کے مطابق ہم انشاءاللہ یہ کام کرتے رہیں گے۔ وآخر الدعوانا